بعض دفعہ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جسے وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ وہ اتنا سخت جملہ ہوتا ہے، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر۔ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ کوئی شخص ساری زندگی تہجد پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے خوف سے روتا رہے، صدقات و خیرات کرے، کوئی پریشانی آئی اور منہ سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں پریشان کرنے کے لیے، ساری ٹینشنیں اللہ نے مجھے کو دی ہوئی ہیں، میرا ہی بیڑا غرق کر کے رکھا رہتا ہے ہمیشہ اللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا جملہ ہے؟ اس ایک جملے میں اتنا وزن ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جائے۔ اللہ کہے گا جب تو مجھے ایسا سمجھتا ہے تو پھر تو تیری میری کیسی دوستی، کس بات کی دوستی؟ یہ تہجد لے جا کسی اور کے پاس۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ ہی تو تھا، زبان سے نکالا ہے۔ جملے ہی زبان سے نکلتے ہیں جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو گالی دے دی، کس قدر غصہ آئے گا باپ کو۔ آپ جواب میں کہو ایک لفظ ہی تو ہے جو زبان سے نکلا ہے، تو باپ کیا کہے گا کہ ہماری زبان سے زندگی بھر ایسا لفظ کبھی اپنے باپ کے لیے بولو نہیں نکلا۔ طلاقوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے۔ طلاق دیکھیں نا، لوگ آتے ہیں کہ زبان سے طلاق نکل گئی تھی، 3 دفعہ لفظ نکل گیا تھا، غصے میں ہو گیا تھا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میاں بیوی میں بہت کروڑوں خاندان ہیں جن میں لڑائی ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ ان کی زبان سے کبھی بھی یہ لفظ بولو نا نہیں نکلا، آپ کے منہ سے کیسے نکل گیا؟ لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ آپ کو بولنے سے پہلے لفظ کا وزن چیک کرنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں، اس کا ویٹ دیکھنا چاہیے۔ بول دیا کلمہ کفر ایک دفعہ زبان سے نکالتا ہے انسان، اور اس کلمے میں یہ طاقت ہے، کفر کے کلمے میں، کہ آپ کی ساری زندگیوں کو 1 سیکنڈ میں کھا کے ختم۔ 1 سیکنڈ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے، باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے۔ خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو، بھوک لگ رہی ہے کیا کریں، سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتا ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔
دیتا ہے لازمی. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں, بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی, ملتا تو کچھ ہے نہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے, لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے. دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا, کھانے پینے سے بھی گئے. اس سے بڑی مشکل, راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو, تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا, وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا. روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف, اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, آپ کی جان نہ چلی جائے. تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں, لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا. جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا, اس وقت یہ الفاظ کہے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں, اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا, بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ, اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا, کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا, لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی. کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا. بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے. حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے, چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا. تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا, بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا, صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہے, اس میں خیر ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا, بھکاری ہیں یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. او بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے, ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو, تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو, وہ نہ بھی دے, مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے, پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے, یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے, کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا. یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا. جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے, مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا, لہذا ثابت یہ ہوا
کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا. اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے, تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہو رہی تھی, آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے. اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ, یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا, عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے, بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا, بنڈے نہیں لے کر آؤں. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی, اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا, اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ نہیں آج 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوگا. تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ صحیح, استنبول کیسے فتح کرو گے؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا. ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا اچھا, فرعون نے کیا کہا ٹھیک, اٹ از اوکے نو پرابلم. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے, یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار. چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو, جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا کرو. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے, بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں, وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, کیسے ہر چیز کے سوٹیبل اسباب اختیار کیے. کیسے اسباب؟ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بہت اہم بات, ہم نبی کی زندگی کی وہ سیرت دیکھتے ہیں, سیرت کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جس کا معجزوں سے تعلق ہے. جس کا کس سے تعلق ہے؟ معجزے, آسمان سے فرشتے, یہ کیا ہے؟ معجزہ. بدر میں 313 تھے, مقابلہ کس سے ہوا؟ 1000 سے. جیتا کون؟ 313. تو یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا. شریعت کے احکام کا مدار معجزوں پر نہیں ہوتا, گراؤنڈ ریئلٹی پر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے معجزوں پہ نہیں گزارنی. کس پہ گزارنی ہے؟ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ 313 ہم ہو, سامنے دشمن 1000 ہو. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے فوراً پتلی گلی سے نکلو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. یہ حکم ہے, آرڈر ہے قرآن کا. یکم منکم الف یغلبوا الفین, اللہ کہتے ہیں 1000 کا 2000 سے مقابلہ ہوگا, جتوا دوں گا. کیا مطلب؟ ڈبل ہوں گے نا دشمن, تو کچھ ایمان کی طاقت, کچھ اسلحے کی طاقت. ڈبل سے کم ہوئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ دیکھ لو قرآن میں, یکم منکم الف یغلبوا الفین, 1000 ہو گئے 2000 پہ غالب کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ 1000 کا مقابلہ 2000 سے ہو جائے, افرادی قوت میں وہ دگنے ہوں اور اسلحے کی قوت میں بھی وہ دگنے ہوں. دگنے سے زیادہ ہوئے تو نہیں. بعض دفعہ سامنے 2000 ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں, لیکن ان کے پاس ٹینک ہیں, تو پھر آپ 1000 بھی کسی کام کے نہیں ہو. اگر وہ 2000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس 1000 ٹینک ہونے چاہیے. یہ اقدامی جہاد ہے. غزہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ غزہ کا جو لڑائی ہو رہی ہے وہ دفاعی جہاد ہے. دفاع میں تو مرتا کیا نہ کرتا, وہ تو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غزہ کا معاملہ الگ ہے, وہ دفاعی جنگ ہے. جب آپ خود سے کسی سے لڑیں گے تو شریعت نے کہا ہے کہ 313 کو اس زمانے میں 1000 سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. طاقت کا توازن دیکھنا پڑے گا, اسباب دیکھنے پڑیں گے, تبھی تو شریعت میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے. آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ جذبات سے تھوڑی جنگ جیتی جاتی ہے, اسباب سے جیتی جاتی ہے. کچھ اسباب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں. غزوہ بدر میں بھی ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, ورنہ 313 کو 1000 سے لڑنے نہ لے کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا, اس پہ حملہ کرنا تھا. اس کے لیے وہ 313 کا عدد ٹھیک تھا, وہ تو اللہ نے لڑوا دیا تاکہ اسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہو اور اسلام کی طاقت ظاہر ہو. اللہ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسی ابن مریم کو پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. باپ نے کہا لو بھائی اللہ کی طاقت ہے, اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, تو جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. لہذا اے اللہ میں شادی نہیں کروں گا, مجھے ویسے ہی اولاد دے دے. تو یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی معجزے اور کرامتوں پہ حکم کا شریعت کا مدار نہیں ہوتا. شریعت آپ کو کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. اسی میں لوگوں کی کچھ غفلتیں اور بتا دوں میں. آج بیان ضرورت کھچڑی پک گئی ہے لیکن چلو پارسل کرتے ہیں جو بات ذہن میں آ رہی ہے اچھی. دیکھو اسی میں غفلت ہے. میں بہت دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں, بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد 2 نمبر نکلا. داماد کیا نکلا؟ نشئی نکلا, مارتا پیٹتا ہے, جنگلی نکلا. اب آپ اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک ٹائم دے دیں کہ بیٹا تمہارے پاس ٹھیک ہونے کے لیے اتنے دن ہے. لوگ کیا کرتے ہیں 10-10 سال 15-15 سال. ایسے ہی ایک صاحب نے کیا, ان کی بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 25 سے 30 سال لگا دیے اس امید پر کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے. بولو اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, لیکن اللہ نے کہاں لکھا ہے, کہاں کہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا کمبخت کو؟ کہیں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا تو محنت کرتے رہو تو میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اب اس کو ہٹا لو, آپ طلاق لے لو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کیا پتا اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. بھائی 2 سال ٹھیک ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا صحیح ہے, نہیں تو خلا لیا جائے گا, اس سے علیحدگی لی جائے گی. تو ان کی بچی دماغی توازن کھو بیٹھی تھی, پھر آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اس کو ٹھیک کیا نہیں کیا, تمہاری بچی کو اللہ نے تمہاری حماقتوں سے پاگل کر دی, اور اس کا اللہ قیامت میں تم سے حساب لے گا کہ اس کے ذریعہ کون بنے ہو؟ تم بنے ہو. تو خوب سمجھ لیں, اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو. جو بھی ہو جائے. قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کیسے زبردست الفاظ ہیں. آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو, جہاد پہ نکلیں, جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں, تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا, ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ بھائی, کاش سفر پہ نہ نکلتا. بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں, ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے, کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی. آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے, آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے, علاج کرایا, بندہ مر گیا, آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج, بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کرا. آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں, لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہے. جب کرو گے تو پٹو گے لازمی, یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں, میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی, دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی, کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو, آپ میوزیم میں جاؤ, میں رابطہ کرتا ہوں, میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے. آپ سے بہتر ٹکٹ, سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے. یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی, دوسری کیا کرے گی, برتن دھوئے گی, اور دونوں کو ایک گھر میں رکھوں گا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ ایک سر پکڑے گی اور دوسری اس پہ چماٹے لگائے گی. تو اب آپ نے کیا کیا, بیان سن کے شادی کر لی. دوسری کرنی چاہیے, سب کو ترغیب ہے. کرنے کے بعد جب آپ پیٹے, کاش میں دوسری شادی, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں, کاش میں دوسری شادی نہ کرتا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی حکم دیا, اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے. لو کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آپ سفر پہ نکلے, حادثہ ہو گیا, تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے. آپ جہاد میں گئے, مارے گئے, گرفتار ہو گئے, پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم. یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا, یہ غم ڈبل ہو جائے. اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے. حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے, 4 اسباب لے کے, استغفر اللہ, یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے, کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے, کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ. ٹینشن آپ تلاش کرو گے تو سب سے مہنگی چیز ٹینشن ہے, مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں. اور یہاں سب سے سستی چیز کیا ہے, ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ, مسلمان کا غم
بولو کم. وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سے غم پہنچتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے، چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے، چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے، کہتے ہیں کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. اب ایک غم تو یہ ہوا نا، مصیبت پہنچی، تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا، کام کرنے سے پہلے کامیابی کے. لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر پالیسیاں بناتا ہے. سردیوں میں برف بیچنے کا بزنس مسلمان بولتے کیوں نہیں کرتا؟ جیسے میں بتایا نا، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے. جس کام کا تجربہ نہیں ہے، میں نے بتایا بیکری کھول لی، آتا واتا تھا نہیں کچھ، بیکری کھول لی، پیسہ ڈوب گیا. حالانکہ خاندان میں کوئی کیک بنانے والا نہیں گزرا، کبھی بسکٹ بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ. تو یہ حماقتیں مسلمان نہیں. اگر مسلمان کر رہا ہے تو اسلام کی چھاپ نہیں لگا سکتا، اللہ پہ توکل اور اعتماد کی چھاپ نہیں لگا سکتا. اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے دنیا. اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لی، آپ نے بھی دیکھ لی، اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے، آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے، آپ کی ابھی جاب لگی ہے، تنخواہ کا پہلا دن ہے، آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے، یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے، یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم، بڑے مالدار بھی، اکلوتے بیٹے اپنے والد کے. انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا، بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار، وہ بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں، دین کی خدمت کا جذبہ بھی، دین کا مضبوط علم بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے، ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا، یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے. یہ تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں، وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی، اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی، بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری، اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ، میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ، علم بھی آپ کے پاس بہت ہے، تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے، میری وائف میری پھڈے کر رہی ہے، میں نے بات چلائی ہے، ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا، تو بات چلائی ہے، بڑا مسئلے ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو، میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی، وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے ہی. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں، میں بھی مر سکتا ہوں، کوئی اور بھی مر سکتا ہے، تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ ایک اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے، آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے، کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو، کوئی جو ہے وہ. اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا، یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے، غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں. بہت ہمت دلائی ہے جی، میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے، برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا، آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں، اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے، تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے، تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں، یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں، دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے، ہنسنے لگے، مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں، بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں. ویل ڈن، زبردست دلائل آپ کے، السلام علیکم، جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا.
उफ, मुझ पे बड़ी क़यामत गुजरी। उनके घर वालों का हमारे घर वालों के पास फोन आया कि वो रात आए थे और कहने लगे कि मैं भी एक करना चाहता हूँ, किसी बेवा से कर लूंगा। तो जाहिर है खवातीन तो इस पे रद्द अमल करती हैं, जो एक नेचुरल है बिल्कुल। कह रही मैंने इतना रिएक्शन किया कि सुबह जाने से पहले उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, मेरा इरादा नहीं है, खामखा में टेंशन ना लो। अच्छा, मैंने अब बात चल पड़ी है तो ऐसी अपनी निजी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब चल पड़ी है तो अब बस अल्लाह की तरफ से हो गया, ये मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी बातें। तो मैंने उस वक्त ताजा ताजा दूसरी की हुई थी और बहुत मोस्ट वांटेड बना हुआ था मैं, कि जहां मिले कूटो इसको पकड़ के। मैं ठीक ठाक टेंशन में था उन दिनों में। तो उनके घर वालों ने हमारे घर वालों को फोन किया कि आपको जो गम पहुंचा है ना कि आपके मियां ने दूसरी की है, वो मेरे गम से बहुत कम है। आपके बच्चों के पास बाप भी है, आपकी एक सुगन आई है। बस मुझे जो गम पहुंचा है, मेरे मियां रात को बात करके गए हैं और फिर एग्रीमेंट किया नहीं करूंगा, तो मैं तो सिरे से मियां से ही महरूम हो गई। मेरे जहन में ये बात आई कि ये इत्तेफाकी वाकया नहीं है, ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं, अल्लाह की तरफ से मसलहत थी इसमें। और मैं बयान भी इसी वजह से कर रहा हूं कि मुझे इसमें बड़ा सबक मिला। तो ये वाकया भी है तकरीबन 15 साल पुराना जो मैं बयान कर रहा हूँ, 15 साल पुराना वाकया है। तो वही हुआ, 12 बजे दिन में कॉल आई कि उनका इंतकाल हो गया। घर वाले बेवा, उनकी वाइफ बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। वही फिर सबको पता है हमारे मुआशरे में दोबारा शादी आसान काम बोलो भाई नहीं है, वो होती भी है तो उस जैसा तो नहीं मिलता। दूसरी कर रहे होते हैं हम जैसे, जिनको लोग वैसे ही कहते हैं ये ट्रैक से हटे हुए लोग हैं, या वो बहुत ही कोई मखनचू टाइप के लोग होते हैं, वो कर रहे होते हैं। कोई शरीफ आदमी अभी तक मुझे बहुत कम लोग नजर आए हैं। कम में इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 हैं, वो कहेंगे यार हमें शराफत से निकाल दिया आपने। तो कोई समझदार आदमी, कोई इज्जतदार लोग, कोई वो नहीं तैयार होते इस काम के लिए। तो मैं कहता हूँ यार बस ये सोच लिया करो कि बीवी मेरी बेवा भी हो सकती, और औरतें भी ये सोच लिया करें कि मैं बेवा भी हो सकती हूँ। अल्लाह जैसे दूसरी औरतों से अल्लाह ने मियाओं को छीना है, तो मेरे मियाँ को भी अल्लाह मुझसे छीन सकते हैं। तो मुआशरे की एक जरूरत है। खैर, ये बात यहां से चली थी कि जब उनकी इंतकाल की खबर आई ना, तो मैं बहुत परेशान हुआ कि यार इनके वालिद ने इनको इतना पढ़ाया, आज फल खाने का वक्त था। आज वक्त था भाई ताजिर अपने एक बेटे को वक्फ कर दे, अब वो आलिम बने, अब माशाल्लाह दीन की खिदमत का मौका मिला, और अल्लाह ने वो खिदमत ही नहीं ली, पहले ही मौत हो गई। और मौत भी ऐसे हुई है कि उनके लिए जो गाड़ी इदारे ने रखी थी वो गार्ड के साथ, बड़ी गाड़ी कि इसमें जाएंगे ये, क्योंकि कराची के हालात बहुत खराब थे। तो उनके वालिद ने कहा था कि मेरे बेटे को आप जब बड़ी गाड़ी देंगे और गार्ड देंगे, ये नजरों में आ जाएगा लोगों की, तो खाम की दुश्मनियां बनेंगी। इनको हाई रूफ में ऐसी खचाड़ा सी गाड़ी में जिसमें कोई ये समझे ही नहीं कि ये कोई बड़ी शख्सियत है, ये किसी बड़े इदारे से इनका ताल्लुक है। तो जिंदगी बचाने के लिए हाई रूफ का इंतजाम किया था, और वही हाई रूफ मौत का जरिया बन गई। इसलिए हम कहते हैं जिंदगी के असबाब इख्तियार जरूर करो, सेहत के असबाब जरूर इख्तियार करो, लेकिन होगा वही जो चाहेगा अल्लाह। जो सबब है वही मौत का जरिया बन जाएगा अगर अल्लाह चाहेगा तो उनको तो हाई रूफ में इसलिए बिठाया था कि ताकि हाईलाइट ना हो, कराची के हालात खराब हैं, लोग ये ना समझे कोई बड़ा आदमी जा रहा है, तो खामखा में दहशतगर्द निशाना बनाते हैं ऐसे लोगों को। और वही हाई रूफ, क्योंकि आगे बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी टकराए तो इतना मसला नहीं होता, हाई रूफ तो बेचारी वीगो के सामने कोई हैसियत नहीं है ना उसकी। तो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि मैं बहुत परेशान रहा कि यार इसमें क्या हिकमत है अल्लाह की। अल्लाह का तो कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता ना। इसमें क्या हिकमत है कि इतने अच्छे आदमी और इतने हर लिहाज से अल्लाह ने उनको नवाजा। अभी शादी भी हो सकता है कर लेते बाद में, वो तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया, शुरू में तो सभी करते ही हैं, बाद में एक दिमाग में एक वायरस चला जाता है उनके। मेरे बयान जो भी सुनता है ना, खवातीन से कहता हूं कि उनका कोविड-19 का टेस्ट करवाया करो। हमारा वाला कोविड-19, ये शादी वाला, ये वायरस एक दफा जो मेरे पास आ गया ये फिर निकलता नहीं है। ये जैसे कोविड-19 शक्लें बदल बदल के आ रहा है ना लंदन में किसी और अलग ही स्टाइल में आया ये, तो ये शक्लें बदल बदल के आएगा जब तक बंदा बूढ़ा नहीं हो जाता।